ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آج یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی ہم عرشا منیر صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ عرشا منیر صاحبہ ایک سٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان کو اپنی زندگی کے 30 سال کا بیش قیمت عطیہ دینے کے بعد اس ماہ کے آخر میں یعنی 30 جون کو ریٹائر ہو رہی ہیں۔ میں نے اس تقریر کے اس جملے کے بعد لکھا تھا کہ یہ غم کا نہیں خوشی کا موقع ہے، تو آپ لوگوں نے تالی بجا کر ہنس کے پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا کہ واقعی یہ خوشی کا موقع ہے اور فخر کرنے کا مقام ہے، کیونکہ آج ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی فنکار کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ایک خصوصی پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، اور وہ فنکار ہیں عرشا منیر صاحبہ۔ ہم عرشا منیر صاحبہ کے اس اعزاز پر حد درجے مسرور ہیں، ہم ان کے اس اعزاز پر فخر کرتے ہیں اور ہم ان کو اس تاریخ سازی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عرشا منیر صاحبہ ریٹائر ہو رہی ہیں، فن سے نہیں صرف ملازمت سے۔ فن سے ان کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، ہم سے ان کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ ہماری تھیں، ہماری ہیں اور ہماری رہیں گی۔ آل انڈیا ریڈیو سے اپنی فنکارانہ زندگی کا آغاز کرنے کے بعد عرشا منیر صاحبہ تقسیم ہند پر پاکستان آئیں اور کچھ عرصے ریڈیو پاکستان لاہور کو اپنے فن سے مستفیض کرنے کے بعد 1951 میں کراچی آ گئیں، اور ہماری خوش قسمتی سے اس وقت سے لے کر اب تک وہ ریڈیو پاکستان کراچی ہی سے وابستہ ہیں۔ وہ اپنی 30 سالہ ملازمت کے دوران لاتعداد ڈراموں، انگنت فیچروں اور سینکڑوں دوسرے ریڈیو پروگراموں میں حصہ لے چکی ہیں، اور عرشا منیر صاحبہ کے فن کے بارے میں میرا کوئی تبصرہ کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن میں صرف اتنا کہنے کی جسارت کروں گی کہ وہ ایک عظیم فنکارہ نہیں، فن کی ایک عظیم درسگاہ ہیں۔ تو گویا اب اس تقریب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے اگر فردن فردن خالہ کے بارے میں پوچھا جائے تو ہر شخص کوئی نہ کوئی بات خالہ سے متعلق ضرور کہنا چاہے گا۔ تو ابتدا میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ خالہ کے متعلق میں کچھ نہیں کہوں، اس لیے کہ خالہ ایک کھلی کتاب ہیں، اور یہ جملہ کتابی ہے، میرا نہیں ہے، کہ خالہ اس قدر خوش مزاج فن آپ سے یا مائکرو فون سے کہ سب سے پہلے میں خالہ کی عمر کے بارے میں تو میں کچھ تبصرہ نہیں کروں گا۔ آپ ایک معزز شخصیت ہیں، بیگم خورشید مرزا صاحبہ جو ہیں تشریف فرما ہیں، کیا آپ خالہ سے متعلق وہ کچھ فرمائیں گی جو میں نہیں جانتا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے متعلق تو سبھی جانتے ہیں، کوئی ایسی چھپی ہوئی سی غیر راز میں تو ان کا فن نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ میں نے 3 سیریل میں ان کے ساتھ کام کیا، اور میں نے ہمیشہ ان کو بااخلاق، پرخلوص اور بہت ہی باغ و بہار قسم کی شخصیت پایا، اور وہ ایک خاص قسم کے کردار میں تو واقعی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ چاہیں تو ایک ذرا سے دلچسپ بات بتا دوں کہ اتنا زیادہ ان کو سین کے سنبھالنے کا شعور ہے کہ جب ہم زیر زبر پیش میں کام کر رہے تھے تو ایک یہ لڈن خالہ تھیں، بنی تھیں، اور انہوں نے وہ پرچون والے بنے تھے محمود علی، ان کو جو دیا دھکا وہ اس قدر مزے سے لڑکھڑائے کہ میری اور روحی بانو کی ہنسی نہ رکی۔ تو ہم دونوں نے دوپٹہ منہ پہ رکھ کے، اور ہم نے سوچا سین پھر سے ہوگا، مگر انہوں نے فوراً سین سنبھال لیا اور کہا، اور اوپر سے ہنس رہی ہیں، اللہ انہیں سمجھے۔ اچھا مان، مجھے یہ خیال آیا ہے کہ اگر اس طرح میں نے بہت سے لوگوں سے خالہ کے بارے میں کچھ پوچھ لیا اور بعد میں کہیں مجھے یہ خیال آیا کہ خالہ سے گفتگو کی جائے تو خالہ ایک لفظ کہہ کر چپ ہو جائیں گی کہ سب کچھ تو بتا دیا، میں کیا بتاؤں۔ تو میں اب خالہ کی طرف آتا ہوں، اور میری خالہ چندہ کا جیسے حالہ میں پیار سے نہیں یہی کہتا ہوں، اور یہ ان کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ میں مطلب حد ادب کراس نہ کروں اور ان سے اس قسم کی بات کر لیا کروں۔ تو خالہ آپ یہ فرمائیں کہ اب یہ اس دوسری رخصتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیفیت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب لوگ اپنوں سے جدا ہوتے ہیں، تو اس رخصتی سے مراد خدا نخواستہ وہ بات نہیں تھی، مذاق، کہ رخصتی کا جو ایک تصور ہے انسانی ذہن میں وہ یہ ہے کہ اپنوں سے بچھڑا، بابل کا آنگن چھوڑا، یا جو کچھ بھی آپ کو زیادہ پتہ ہوگا ڈھولک گیتوں کے بارے میں، کہ اس رخصتی کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں، اور فن کے بارے میں تو ہم آپ سے بات کریں گے،
کہ آج آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اتنے سالوں بعد ریڈیو کے اس ماحول سے باہر نکل کر آپ جب جائیں گی، گو آپ ریڈیو والوں کے ساتھ رہیں گی، ریڈیو آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن وہ جو وابستگی ہے اتنی طویل وہ ختم ہو رہی ہے، تو کیسا محسوس کرتی ہیں آپ؟ بس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بار جب میں انڈیا سے آئی تھی اور اپنے عزیزوں کو چھوڑا تھا، ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے۔ خالہ کچھ جذباتی ہو گئی ہیں، اور یہ بہت فطری سا امر ہے کہ ایسے لمحے میں جب یہ محسوس کر لیا جائے کہ 30 سالہ وابستگی ٹوٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو وہ لگاؤ واقعی جذباتی ہوتا ہے۔ اور ہم نے جیسے کہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا، بلکہ ساجدہ آپ سے کہہ رہی تھیں کہ یہ غم کا موقع نہیں، مسرت کا ہے، لیکن بعض غم ایسے ہوتے ہیں جنہیں آدمی مسرت میں چھپانے کی لاکھ کوشش کرے وہ چھپ نہیں سکتے، اور خاص طور سے فنکاروں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو ان کے چہرے سے وہ عیاں ہو جاتی ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے اس فضا کو ذرا سا بقول خورشید آپا کہہ کے سنبھال لیا جائے، تو محمود علی صاحب تشریف لائیں ذرا، جنہیں دھکا دیا گیا تھا اس ڈرامے میں۔ تو شاید محمود علی صاحب بہت کونا مشق فنکار اور پرانے ساتھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ عرش منیر صاحبہ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ میرے جذبات بھی خالہ عرش منیر کے جذبات سے کچھ مختلف نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی معلوم ہے خالہ سن 51 میں آئی تھی ریڈیو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خالہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہی ہیں، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، خصوصاً ڈرامے میں پوربی زبان کی ادائیگی، جس کی وجہ سے میں مشہور بھی ہوا تھا، وہ خالہ کی محنتوں کا مرہون منت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خالہ نہ صرف ریڈیو میں بلکہ ہمارے گھروں میں ہم اتنے ایک دوسرے سے متعلق ہیں، اتنے قریب ہیں کہ خالہ کے گھر میں میں اور میرے گھر میں خالہ اس طرح آتی جاتی ہیں جیسے خالہ بالکل واقعی میری رشتہ دار ہیں۔ اور ایسے موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ خالہ اپنی زندگی ہی میں ریٹائر ہو رہی ہیں، اور ان کو جو یہاں آپ سب حضرات مل کے کر رہے ہیں تقریب، اس تقریب کے سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ اگر ایسی تقریب ہے، ایسی ہوتی رہی تو میں بھی اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اچھا صاحب، ایک اور عرش منیر صاحبہ کے پرانے ساتھی جن کا نام بھی لینا ایسا ہی ہے، گویا کسی تاریخ کو دہرا دیا جائے، امیر احمد خان صاحب۔ امیر خان صاحب، معافی چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ تو میرے عرش منیر کے متعلق کوئی یہ میرے اپنے تاثرات ہیں جو کہ میں پیش کرتا ہوں گا۔ جی، آوازوں کے عرش پر بدر منیر کی طرح چمکتی اور دمکتی ہوئی آواز اور شخصیت کی حامل عرش منیر کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی آواز اور اس کے فن نے جن بلندیوں پر جھنڈے گاڑے ہیں اب شاید ان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اور بعد میں یہی کہوں گا کہ تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے ہو دن 50,000۔ یہ میرے تاثر۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت نوازش۔ امیر خان صاحب کی پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر نما اس جملے سے یہ ظاہر ہوا کہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ جذبہ اور ولولہ ہے کہ اس وقت وہ خالہ کے بارے میں کچھ کہہ ڈالیں۔ تو آئیے ایک راؤنڈ اس قسم کا ہو جائے کہ ٹریلر کے طور پر کچھ الفاظ عشرت ہاشمی صاحبہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ عرش منیر صاحبہ کے بارے میں اپنے تاثرات سے ہمیں میں عرش بہن کے بارے میں کیا کہوں؟ عرش بہن کے بارے میں ہم سب اور پورا پاکستان جانتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ عرش بہن بہت پیاری آرٹسٹ تو ہیں ہی، لیکن انسان بہت پیاری ہیں، سب کی دوست ہیں، اور جس عزت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ آج آپ کو یہاں سے رخصت کیا جا رہا ہے، خدا کرے یہ عزت سب کے حصے میں آئے۔ اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو کامیابی آپ کو ملی ہے جیسے مجھے بھی ملی ہے، کیونکہ میں آپ کی ساتھ ہی رہی ہوں۔ آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے عشرت صاحبہ کہ آپ چاہتی ہیں کہ سب جلد از جلد ریٹائر ہو جائیں۔
اچھا ایک بہت ہی چھوٹا سا منا سا نقرئی قہقہ آیا میرے کانوں میں اور یہ قہقہ ہے سامعین منی باجی کا. جس نے آپ کو بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. منی باجی ہم تو آپ کو دیکھتے ہی زانو ہے تو بیٹھ جاتے ہیں, طے کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے بھی کام کیا ہے عرش منیر صاحبہ کے ساتھ, جی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عرش منیر صاحبہ کا فن, ان کی شخصیت, جی کچھ آپ فرمائیے گا اس کے متعلق. بھائی عرش باجی کہتے ہیں ہم ان کو, آپ عرش منیر کہیے جی. لیکن ہم تو عرش باجی کہتے ہیں. ہماری محفل کی تو وہ جان ہے, جی تھیں اور ہیں اور رہیں گی. اور رہا فن, تو فن کی جس بلندی پہ وہ آج ہیں جی. اس پہ وہ ہمیشہ قائم رہیں گی. اور انشاءاللہ میری تو یہی دعا ہے کہ جس طرح وہ آج ہم سے رخصت ہو رہی ہیں عزت اور احترام کے ساتھ, اسی طرح ہمیشہ رہیں. ایک بات بتاؤ, جی جی ہیں؟ جی جی ایک سن 65 والے کا واقعہ بتاؤں, جی جی فرمائیں. میں نہ مانوں. اچھا ویسے آپ قافی اور ردیف کی اتنی پابند ہیں کہ آپ نے لفظ خالہ کو قبول نہیں کیا, منی باجی اور عرش باجی, باجی ضرور رہنا چاہیے. اچھا تو اب ایک اور معتبر شخصیت اور ہماری فنکارہ جن کو میں زحمت دینا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں ابھی یہ کہا جائے کہ یہ اتنی پرانی اور سینئر فنکارہ ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ تعریفی الفاظ کہنا میرے بس میں تو نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ ساتھی رہی ہیں عرش منیر صاحبہ کی, فاطمہ خانم صاحبہ. عرش بہن ریٹائر ہو رہی ہیں, اس کا مجھے بے انتہا افسوس ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اپنے ایک خاندان کا ایک فرد ہے جو ہم سے الگ ہو رہا ہے. ویسے تو انشاءاللہ گاہے بگاہے ان سے ملاقات ہوتی رہے گی جب تک کہ میں نہ ریٹائر ہوں یا میں چلی نہ جاؤں. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک بے انتہا خوشی یہ ہے کہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں کسی بنا پر, کہیں آواز خراب ہوتی ہے یا جسمانی کمزوری ہوتی ہے یا کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ ریٹائر اس وقت ہوتے ہیں. لیکن مجھے بے انتہا خوشی یہ ہے کہ ہماری عرش بہن جو ہیں, میں ان کو عرش بہن کہتی ہوں, تو ہماری عرش بہن جو ہیں وہ جو ریٹائر ہو رہی ہیں تو ماشاءاللہ اتنے عروج پر پہنچ کر کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے جتنی اتنی خوشی ہے. اور اللہ کرے کہ ان کو اور ترقی ہو اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فاطمہ خانم صاحبہ. اچھا اب خواتین کے شعبے سے حضرات کے شعبے کی طرف ایک بڑی طویل قطار ہے ہمارے فنکار ساتھیوں کی, جس میں نئے پرانے جھونے پرانے سب فنکار موجود ہیں. اس میں جو سر فہرست نام آیا تھا جو ساجدہ سید صاحبہ نے لیا تھا, ظفر صدیقی صاحب کا تھا. یہ اب تک بھائی جان ہیں اور نہ جانے کب تک رہیں گے, اللہ نے بھائی جان رکھے. ظفر صدیقی صاحب تشریف لائیں اور فرمائیں کہ وہ عرش خالہ صاحبہ کے بارے میں کیا خیال ہے. خواتین و حضرات, بہت شکر گزار ہوں کہ قربان جیلانی صاحب نے اس بات کا موقع دیا کہ میں عرش خالہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. یہ عرش خالہ کے فن کے بارے میں کچھ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں جس سے آپ میں سے بہت سے حضرات اور خواتین واقف ہوں گے. عرش خالہ کا وہ ادبی ذوق ہے جو قدرت نے انہیں بخشا ہے. شاید اس بر صغیر کا کوئی ایسا بڑا شاعر یا ایسا بڑا ادیب ہوگا جسے عرش خالہ بذات خود نہ جانتی ہوں یا اس کے بارے میں نہ جانتی ہوں, اور ایسی باتیں نہ جانتی ہوں جو کبھی شاید کسی کتاب میں یا کسی رسالے میں یا کسی سوانح عمری میں نہیں لکھی گئی. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے سے بہت کم لوگوں نے اس بات کو جانا ہے. پھر عرش منیر صاحبہ نہ صرف یہ کہ ایک بہترین ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, وہ بہت اچھا انہیں گانے کا بھی ذوق تھا ایک زمانے میں, اور بہت اچھی آواز قدرت نے انہیں عطا کی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب بھی جب کبھی یعنی ہم ڈرامے کی ریہرسلس کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو اکثر و بیشتر ہم ایسی چیزوں کی فرمائش کر دیتے تھے جس سے نئی نسل بالکل واقف نہیں ہے, کم از کم ہمارے یہاں پاکستان میں اس سے واقف نہیں ہے اور ان کی نظروں سے وہ کتابیں گزری نہیں ہیں. مثلا عرش خالہ ایک مثنوی زہر عشق کے پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ رائج تھا جس جگہ وہ لکھی گئی تھی. بہرحال تو اس کو جس صورت سے عرش خالہ ہمیں سناتی تھی تو یقین مانیے ساری کوفت اور تھکن دور ہو جاتی تھی. تو عرش خالہ میں اتنی خوبیاں ہیں بالکل ایک ہیرے کی طرح کہ آپ جس طرف سے دیکھیے اسے اس میں چمک ہی چمک نظر آتی. محبت, خلوص, آدمی کا اپنائیت, کہ
ہم میں سے بہت سو نے یعنی جو ہم لوگ جو ان سے جونیئر ہیں ہم نے بہت کچھ اپنے سینئر سے سیکھا ہے. جس زمانے کے ہم لوگ آرٹسٹ ہیں اس زمانے میں طریقہ یہی تھا. جیسا کہ آپ کو علم ہے یہاں کوئی اکیڈمی تو ہے نہیں, یہاں تو خود بخود آرٹسٹ پیدا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ گیٹ میں بعد میں داخل ہوتے ہیں, آرٹسٹ پہلے بن جاتے ہیں. لیکن اب جس دور کے ہم لوگ ہیں تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ہم اپنے سینئرز کی بڑی عزت کیا کرتے تھے, بڑی ڈانٹیں کھایا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے ہم سیکھتے تھے. تو عرش خالہ میرے نزدیک ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مجھ جیسے آدمی کو, اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو, کہ مائکروفون پر ورق پلٹنا بھی ایک بڑا ہنر سمجھا جاتا تھا. اور واقعی اس زمانے میں ہنر تھا. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دور میں تو بڑے ٹیپ ویپ ایجاد ہو گئے ہیں, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ, دوسرا دفعہ نہیں تیسری دفعہ ہو ہی جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ. لیکن اس زمانے میں تو کیونکہ لائیو براڈ کاسٹ ہوا کرتا تھا اور کاغذ کی آواز آنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا, تو یہ بھی ایک فن سمجھا جاتا تھا کہ آدمی جو اچھے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میاں مائکروفون پہ کھڑے ہو جاؤ, کاغذ پلٹو کے پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں. اور یقیناً آڈیشن اسی بات پہ ہو جایا کرتا تھا. تو میں تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کاغذ پلٹنا عرش صاحبہ سے سیکھا ہے. اور شاید جس بلندی کے اوپر عرش خالہ اب نظر آتی ہیں, خدا کرے یہ ان کا فن اور ترقی کرتا رہے, وہ ہمارے سروں پر سلامت رہیں, اور ہمیں یہ موقع ملتا رہے کہ ہم ان سے اور مزید کچھ سیکھتے رہیں. بہت شکریہ صاحب. ریڈیو کے چند مستقل سامعین کو ہم نے عائشہ منیر صاحبہ کی اس تقریب میں مدعو کیا ہے. ان میں سے ایک سامع ایسے ہیں جو ریڈیو کے پروگرام اس وقت سے سن رہے ہیں جب بر صغیر میں سرکاری سطح پر نشریات کا آغاز نہیں ہوا تھا, اور مقامی بنیادوں پر چند نجی اداروں نے آزمائشی ریڈیو اسٹیشن قائم کر رکھے تھے. ان کا نام ہے جناب لطف اللہ خان صاحب, جن سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ بتائیں کہ وہ عائشہ منیر صاحبہ کو کب سے جانتے ہیں اور کیسے جانتے ہیں. بھائی میں عرش منیر صاحبہ کا کہ ان کے ڈرامے اور فیچر اللہ جانے کتنے سالوں سے سن رہا ہوں, اور کتنے فیچر سنے, کتنے ڈرامے سنے, یہ تو یاد نہیں, لیکن یہ یاد ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی ڈرامہ, کوئی فیچر جس میں انہوں نے صداکاری کی ہے کسی حالت سے کہیں سے بھی کمزور نہیں رہا. بہت بہت شکریہ جناب. اس وقت کچھ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ مجھے عائشہ منیر صاحبہ سے ڈر کے دور جانا پڑا کہ واقعی ایسا سما نہ ہو جائے, لیکن اب کیفیت کچھ پہلے سے بہتر ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی, ظاہر آپ سے یہ پوچھنا کہ آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ, یا آپ نے فن کو کیسا پایا, یا آپ کے ساتھی کیسے تھے, کچھ عجیب ہی سا لگے گا کیونکہ آپ کے پاس تو داستانیں بھری ہوں گی. تو اس داستان میں سے ہو جائے ایک ورق ہمارے لیے بھی, مطلب جس کا انتخاب آپ کریں. جیسے وہ آنکھیں بند کر کے کتاب کھولتے ہیں, کوئی ورق سامنے آ گیا, آپ نے پڑھ ڈالا. میرے ساتھی میرے ساتھ بہت اچھے رہے, اگر اس قدر اچھے نہ ہوتے تو اتنا وقت کیسے گزرتا. ہنس بول کے وقت گزارتے تھے, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, گا رہے ہیں, بجا رہے ہیں, تو یہی تھا. ہاں ایک گانا تو بہت مصلحت کی خاتون ہیں یہ, چاہیے اچھوں کو اچھا چاہیے, سب کو اچھا کہتی ہیں. نہیں, میرے ساتھ واقعی سب بہت اچھے رہے. مثلا کئی مرتبہ آپ نے مجھے بہت برا کہا ہے. کبھی بھی نہیں کہا, اور کیوں برا کہوں گی. ہاں ظاہر ہے, میں نے آپ سے کون سی برائی کی ہے, سوائے اس کے کبھی کبھار پان مانگ لیا کرتا ہوں. اب وہ تو آپ مانگتے ہیں, اور اس اور کو آپ میں کو ڈانٹ شاید بھی دیتی ہوں. دیکھیے وہ بول لیا صاحب کو ڈانٹ دیتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کس سے آپ کے بارے میں کیا پوچھا جائے, کسی پہ شبہ ہے آپ کو کہ یہ شخص میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے. نہیں میاں, مجھے کسی کے متعلق ایسا شبہ نہیں ہے. جس سے مرضی آئے کچھ جو پوچھ لیجیے, جس کی مرضی جو چاہے کہے, جو اس کی مرضی ہے کہہ دے. بالکل, کسی سے پوچھ لوں, جس سے بھی چاہے پوچھ. تو بجیا سے پوچھتے ہیں. آئیے. اس لیے کہ عجیب اتفاق ہے کہ ریڈیو کی اس تقریب میں ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ریڈیو سے ٹیلی ویژن تک جو عائشہ منیر صاحبہ نے سفر کیا, اس میں بھی کئی ایسے یادگار ڈرامے ہیں جسے بھلایا نہیں جا سکتا. ریڈیو سے ان کی اتنی طویل وابستگی تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ سے میں یہ معلوم کروں کہ جب بھی کبھی اتفاق ہوا ہے عائشہ منیر صاحبہ کا ان کے ساتھ کام کرنے کا, تو ان کے کیا تاثرات ہیں عائشہ منیر صاحبہ کے بارے میں. عائشہ منیر ظاہر میرے لیے بہت محترم ہے. جتنا وہ اس فن کی دنیا میں شاید بھلا چکی ہوں گی, اتنا میں نے ابھی سیکھا نہیں ہے. پہلے دن جو ان سے ملاقات ہوئی اور اب تک قائم ہے, ایک ہی انداز, محبت کا, اخلاق کا, پیار کا,
اور جتنے ان کے قریب ہوتے چلے جاؤ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر آدمی ان کے سامنے فن کے معاملے میں اتھلا ہے. مجھے خود یہ احساس ہوتا ہے بے انتہا، اس لیے کہ میں ان کے پاس جب بیٹھتی ہوں تو میں ان سے جرات نہیں کر سکتی کہنے کی کہ آپ اس طرح کریں یا اس طرح کام کیجئے، بلکہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو شاید یہ اچھا لگے، یعنی آڑی ٹیڑھی بات کر کے کرنی پڑتی ہے. عرشی آپا کے بارے میں میرا اپنا ایک یہ خیال ہے اور سب کو متفق ہونا چاہیے کہ عرش منیر ایک ہی ہے اور ایک ہی رہیں گی انشاءاللہ، دوبارہ نہیں. جہاں بہت سی باتیں ایسی جنہیں کوئنسیڈنس کہا جائے، ابھی میرے علم میں آئیں کہ لطف اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ آج 30 سالہ مدت اس بات کو ہو گئی کہ جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ لطف اللہ خان صاحب کی بہت خوبصورت لائبریری ہے ریکارڈنگ کی، انہیں بے انتہا شوق ہے چیزیں جمع کرنے کا، تو ابھی آپ نے فرمایا کہ آج پورے 30 سال اس بات کو ہو گئے کہ آج ہی کے دن میں نے پہلی بار ٹیپ ریکارڈر خریدا تھا اور اپنے شوق کی خاطر پہلی بار ریکارڈنگ کی تھی. تو یہ ایک طرح سے اتفاق ہے کہ آج ہی ہم عرش منیر صاحبہ کو رخصت کر رہے ہیں ان یادوں کے ساتھ جو آج سے 30 سال پہلے لطف اللہ خان صاحب نے ریکارڈنگ میں شروع کی تھی. یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی ایسا ڈرامہ، اب آپ کہیں گے کہ سارے ہی ڈرامے ماشاءاللہ ایسے کیا آپ نے، اس لیے کہ وہ فنکار جو بہت لگن سے کام کرتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ڈرامہ اس کا اس انداز سے ہو کہ وہ نیا لگے اور وہ اس پہ اتنی ہی محنت کرے. اور میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ بہت اچھے فنکار جو ہیں وہ کبھی یہ نہیں بتا پاتے کہ ان کا کون سا ڈرامہ اچھا تھا. تو کیا آپ سے بھی توقع کی جائے کہ آپ بھی یہ بات نہیں بتا پائیں گی؟ یا جو بھی ڈرامہ کیا کوشش یہی رہی کہ وہ بہت ہی اچھا ہو. اور اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون سا ڈرامہ ہے، کون سا ڈرامہ آپ نے اچھا کیا، کوئی کردار؟ ہاں، یا کون سا کردار، مجھے یاد ہی نہیں، اتنے ڈرامے کیے ہیں کہ وہ یاد ہی نہیں رہتا ہے، ابھی کیا بھول گئے. میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے. سب سے اچھا ڈرامہ میں نے جو سنا ہے عرشی صاحبہ کا وہ الٹ پھیر تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں یاد. دیکھا، آپ بتانے میں بھی الٹ پھیر کر گئی. اچھا صاحب، یہ تو ان لوگوں کی باتیں تھیں جنہوں نے ساتھی کی حیثیت سے کام کیا عرش منیر صاحبہ کے ساتھ. اس میں بہت سے ایسے لوگ جن کی عمروں کے بارے میں کیا عرض کروں، ابھی بہت سے لوگ ایسے باقی ہیں جن سے یہ بات ہوگی، لیکن وہ لوگ جسے ہم نئی پود میں شمار کرتے ہیں یا نئے فنکار یا وہ جمع سال فنکار جنہوں نے خالہ سے سیکھا کچھ اور اس کے بعد پھر ریڈیو پر بتایا یا ٹیلی ویژن پر بتایا. تعریفی کلمات تو یوں نہیں کہوں گا کہ دوست بھی ہیں، خوش گلو، خوش خوراک، خوش لباس، خوش گفتار، خوش رفتار، کوئی خوش بات بھی ہوگی، دل خوش کن. جناب شکیل صاحب، اتنا خوش کر دیا، میں کیا کروں. شادی مرگ ہو گیا آپ کو. میرے خیال میں ابھی ہمارے اتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عرشی خالہ کے فن کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر اتنا کچھ کہا ہے. میرے خیال میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ عرش منیر بحیثیت فنکارہ وہ واحد فنکارہ ہیں جنہوں نے ریڈیو سے وابستگی کے بعد وہ مقام حاصل کیا جس کو میرے خیال میں آنے والے اور موجودہ فنکار جتنے ہیں انہوں نے اپنی منزل بنا لیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جنگ کے دوران انہوں نے جو پروگرام کیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ اس ملک کا فنکاروں کا پروگرام تھا، پورے ملک کی آواز تھا. وہ سرحد پار بھی جب پروگرام سنا جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے یہ پاکستان کا پروگرام ہے. تو جس فنکار کی وابستگی اس کے ملک سے کی جائے اس طرح سے کہ اس کی آواز سن کے کہا جائے کہ یہ اس فلانے ملک کا فنکار کا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اعزاز کسی بھی فنکار کے لیے بہت ایک قابل رشک چیز ہے. اور یہ جو قابل رشک چیز ہے میرے خیال میں تمام جو آنے والے فنکار ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں انہوں نے میرے خیال میں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اس مقام کو اپنی منزل بنا لیا ہوگا. اور میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کسی فنکار. شکریہ جناب. مصنف کا قلم بہت سے کردار تخلیق کرتا ہے، اور وہ بھی ایسے مصنف جن کا نام ڈراموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہو، یا وہ لوگ جن کے لکھے کو مستند گردانا جاتا ہو. ان میں سر فہرست نام سلیم احمد صاحب کا بھی آتا ہے. میں گزارش کروں گا سلیم احمد صاحب سے کہ اپنے تاثرات فرمائیں. بھائی 3.5 صدی تو گزر گئی اسی ریڈیو کے سائے میں اور عرش منیر سے اس تعلق میں جس کو مفت کے جھگڑے کا تعلق کہا تھا. جن کو یاد ہوگا یہ پروگرام انہیں معلوم ہوگا کہ میں یہ پروگرام لکھتا تھا اور عرش بہن اسے کرتی تھی.
ریڈیو کے تمام فنکاروں سے تعلق کے ضمن میں یہ ہوا کہ میں نے ایک نظم لکھی طویل مشرق کے عنوان سے، جس میں پاکستان کی صورتحال کو بیان کیا، تو اس میں ذاتی زندگی لکھتے ہوئے اسٹوڈیو نمبر 9 کے نام سے میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے منظوم خاکے لکھے. تو اس میں ایک خاکہ میں نے عرش بہن کا بھی لکھا تھا. تلاش اس کو بہت کیا، اس وقت ملا نہیں. 3-4 شعر اس کے یاد ہیں مجھے، وہ میں سنا دیتا ہوں. یہ عرشیں ہیں مدت سے گو فرش پر ہیں، یہ عرشیں ہیں مدت سے گو فرش پر ہیں، مگر فن کی پوچھو تو یہ عرش پر ہے. مگر فن کی پوچھو تو یہ عرش پر ہیں، یہ جب بولتی ہیں تو دل ڈولتا ہے کہ آواز میں لکھنؤ بولتا ہے. کہ جب بولتی ہیں تو دل ڈولتا ہے کہ آواز میں لکھنؤ بولتا ہے. اگر بات میں کچھ گلے کو گھما دیں تو ہر لفظ میں پھول پتی لگا دیں. اگر بات میں کچھ گلے کو گھما دیں تو ہر لفظ میں پھول پتی لگا دیں. یہ رستے میں ہوں تو نکل جائیے گا، دبے پاؤں چپکے سے ٹل جائیے گا. بگڑ جائیں گی یہ تو رگڑا کریں گی، ابھی مفت کا ایک جھگڑا کریں گی. جناب ڈرامے کے مصنفین کا سلسلہ چل پڑا تو اس میں شاعری بھی آ گئی، اور جب شاعری کا سلسلہ چل پڑا تو راغب مراد آبادی صاحب کا نام کیسے بھلایا جا سکے گا کہ وہ بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں اور یقیناً کچھ نہ کچھ فرمانا پسند کریں گے. کل جناب انعام صدیقی نے مجھے ٹیلی فون کیا اور اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی. اس کی نوعیت مجھے بتائی تو مجھے خیال ہوا کہ کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، اور کہنا فرض بھی ہے، اس لیے کہ میں بھی پروگرام سنتا رہا ہوں اور متاثر یقیناً پروگرام سے ہوا ہوں. تو 4-5 شعر میں نے عرض کیے ہیں، وہ آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ریڈیو کی منفرد فنکار ہیں عرش منیر، ریڈیو کی منفرد فنکار ہیں عرش منیر، قوم کی ایک دولت بیدار ہیں عرش منیر. ریڈیو کی منفرد فنکار ہیں عرش منیر، قوم کی ایک دولت بیدار ہیں عرش منیر. انفرادیت کی ہے طرز ادا پر جن کے چھاپ، انفرادیت کی ہے طرز ادا پر جن کے چھاپ، اے خوشا وہ نادرہ گفتار ہیں عرش منیر. انفرادیت کی ہے طرز ادا پر جن کے چھاپ، اے خوشا وہ نادرہ گفتار ہیں عرش منیر. وقف کر دی خدمت فن کے لیے عمر عزیز، وقف کر دی خدمت فن کے لیے عمر عزیز، پے کرے بے لوثیے کردار ہیں عرش منیر. اور خدمت فن کا صلہ جس ملک میں ملتا نہیں، خدمت فن کا صلہ جس ملک میں ملتا نہیں، معبد فن کی وہاں معمار ہیں عرش منیر. خدمت فن کا صلہ جس ملک میں ملتا نہیں، معبد فن کی وہاں معمار ہیں عرش منیر. اور فن کے جوہر اور نکھریں گے سبک دوشی کے بعد، فن کے جوہر اور نکھریں گے سبک دوشی کے بعد، یہ نہ کہیے گا کہ فن بیزار ہیں عرش منیر. فن کے جوہر اور نکھریں گے سبک دوشی کے بعد، یہ نہ کہیے گا کہ فن بیزار ہیں عرش منیر. کیوں نہ تقریب سبک دوشی ہو راغب دل نشیں، نادرہ گو با ادب خوددار ہیں عرش منیر. بہت بہت شکریہ جناب راغب مراد آبادی صاحب. ڈرامے کی دنیا میں اور ناموں کے ساتھ شمع پرویز صاحبہ کا نام بھی بھلایا نہیں جا سکے گا، اور یقیناً
عرش منیر صاحبہ نے ان کے بے شمار ڈراموں میں کام کیا ہے. میں درخواست کروں گا شمع پرویز صاحبہ سے کہ وہ اپنے تاثرات فرمائیں. عرش منیر صاحبہ کو خدا سلامت رکھے. وہ ان فنکاروں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اور یوں وہ ہمیشہ اپنی کمی کا احساس دلاتے رہتے ہیں. ان سے میری بالمشافہ ملاقات تو برائے نام رہی ہے، لیکن ریڈیو ڈرامے کے ناطے سے میرا ان کا ساتھ بہت پرانا ہے. انہوں نے میرے بے شمار ڈراموں اور خاکوں اور فیچرز وغیرہ میں شرکت کی، اور ہر کردار کو وہ اپنی منفرد صداکاری سے واقعی عرش پر لے گئیں. اب وہ ریڈیو کی دنیا سے ریٹائر ہو رہی ہیں، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان ڈرامے کے ان کرداروں کا کیا ہوگا جو صرف ان کے لیے مخصوص ہوا کرتے تھے. بہرحال ریٹائرمنٹ تو آتی ہے، لیکن یہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اتنا اور کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ریڈیو کے گلستان میں اپنی بے مثال صداکاری کے سدا بہار پھول کھلائے ہیں، جن کی مہک باز گشت کی صورت ہمیشہ ہمارے اطراف گونجتی رہے گی. میں نیک تمناؤں کے ساتھ انہیں الوداع کہتی ہوں. عرش منیر صاحبہ کی ایک اور ساتھی فنکارہ صفیہ معین صاحبہ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ چند کلمات فرمائیں. عرش بہن میری ساتھی نہیں بلکہ میری ایک دوست بھی ہیں، اور مجھے افسوس تو ضرور ہے کہ ہمارا ان کا ساتھ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جسے ہٹ رہا ہے، لیکن میرے دل سے نہیں ہٹ رہا ہے. میں جانتی ہوں کہ عرش منیر ہم سے جدا نہیں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گی. بہرحال ریٹائر ہونا تو ہے، ہم کو بھی ہونا ہے، اور میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی زندگی میں ریٹائر کیا اور اس عروج پر کیا کہ سب کو خوشی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، پھلیں پھولیں، خوش رہیں، اور زندگی رہے گی انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور آتی رہیں گی وہ یہاں انشاءاللہ. ریڈیو کی ایک اور پر اثر، پرزور، گھن گرج اور خوفناک آواز، معافی چاہتا ہوں، خوفناک اس انداز سے میں نے کہا کہ مطلب ایسے کردار آپ نے ادا کیے کہ جس میں آدمی کو یہ محسوس ہو کہ واقعی یہ آواز کوئی آواز ہے. اب ظاہر ہے آپ کی آواز کے لیے میں تو نہیں کہوں گا کہ شعلہ سا لپک جائے آواز، تو دیکھو تو وہ گھن گرج چمک ہی کہہ سکتا ہوں. تو رفعت قدیر ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ فرمائیں عرش منیر صاحبہ کے بارے میں کچھ. بھائی پہلی تعریف میری آواز کی کر دی گئی، اب میں کیا تعریف دوسری آواز کی کروں. بہرطور سن 48 سے میں یہاں پر ہوں. میں نے دیکھا میرے بہت سے دوست جدا ہو گئے، بہت سے بزرگ جدا ہو گئے. عبد الرحمن قابلی، مغل بشر، تاج، نور، اور وہ فن کے عروج پر پہنچ چکے تھے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ عرش منیر بھی یہاں سے ریٹائر کی جا رہی ہیں، جبکہ وہ فن کے عروج پر ہیں. اور ریٹائرمنٹ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آدمی عروج پر پہنچ جائے، اس کا فن عروج پر پہنچ جائے، تو یہ ریٹائر کیا ہوتا ہے میری سمجھ میں. یعنی اللہ میاں بلا لیں وہ الگ بات ہے، مگر ایک فنکار جب درسگاہ بقول ساجدہ سید کے بن جاتا ہے تو اس کو کیوں ریٹائر کر دیا جاتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. ناقص فہم ہے. اللہ کا شکر ہے میں ملازم نہیں ہوں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مجھے بہت خوشی ہے، میں نے ان کے ساتھ کامیڈی رول بھی کیے ہیں. یاد ہوگا آپ کو عرش منیر صاحبہ، جس میں آپ نے مجھے جلکوا کہا تھا. مائک کو پہنچا، مائک کو پہنچاؤ. وہ عرش منیر صاحبہ انہوں نے ایک الزام لگایا ہے آپ پر کہ آپ نے رفعت قدیر صاحب کو جلکوا کہا تھا. گو آپ نے سچ کہا تھا، لیکن آپ کو جواباً کہنا چاہیں گی. میاں یہ وہ ڈرامہ ہے سلیم احمد صاحب کا الٹ پھیر جی، اس میں میں نوکرانی کا رول کر رہی تھی اور رفعت قدیر صاحب اس میں نوکر کا رول کر رہے تھے. جی. تو وہ بڑی عجیب چنچل سی لڑکی تھی،
और वो कुछ मुझे दे दिया गया था वो रोल, अब मैं क्या करती। अच्छा, वो लड़की चंचल थी? हाँ, कैरेक्टर जो वो रोल जो था वो एक चंचल लड़की का था जी। अब मैं बहुत मैंने कहा अगर नासिर साहब से कि ये किसी लड़की को दीजिए, मैं कहाँ करूँ, मगर वो कहने नहीं साहब आप करेंगे। मैं कहा कि बेहतर है। तो वो उसमें ये मैं इनको जलकव्वा कहती थी। आप इन्हें जलकव्वा कहती थी? कुछ माशके वाला रंग था। ये कुछ कहते थे? हाँ, ये मुझे काली कोयल कहते। इस मौके पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कल अर्शी साहिबा से मैं बात कर रही थी तो हमने इनसे फरमाइश की कि कोई दिलचस्प वाक़या याद करके आएँ आज के लिए और हमको सुनाएं अपनी इस पेशा वराना ज़िंदगी से मुताल्लिक़। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें नहीं आता कोई क़िस्सा वस्सा, ये सवाल हमसे ना पूछना। तो आपकी ये फरमाइश तो हमने पूरी कर दी है, दिलचस्प वाक़े वाला सवाल तो नहीं किया। अब आप हमारी एक फरमाइश पूरी करें कि इसी ड्रामे में आपने एक बहुत खूबसूरत छोटा सा गीत गाया था जो आज तक मुझे याद है और मुझे यकीन है कि हमारे बाज़ पुराने सामीन को भी याद होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बिल्कुल पता नहीं होगी बात कि आप गाना भी जानती हैं और इतना अच्छा गाना जानती हैं। ये जलकव्वे और काली कोयलिया किरदार हो, मतलब ये हाँ। एक मुचैड़ा ना हो जाता इससे पहले के याद होगा जी। तो मैंने उसमें कहा था अरे और नसीबन, और उसमें कव्वाली का एक शेर मुझे याद था, वो सुना दिया था। आप भी सुन लें, महसूस हो जाए, और फिर इनसे गीत सुने। अर्ज किया है, मैं क्या कर रहा हूँ तू क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ तू क्या कर रही है, वफा कर रहा हूँ जफा कर रही है, वफा कर रहा हूँ। आपने जो सुनाया था काली कोयलिया, मैंने कहा था तो है कि काली कोयलिया। तो वो गाना तो कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, तो सुना दो। उस वक्त में और अब में 10 साल हो गए होंगे, 12 साल ताज़ा दम हो जाए कल। मैं बागों की कोयल रे, अरे बाल माँ तूने जालों से, हाँ तूने जालों से मारा रे, अरे बाल माँ तूने जदवा डाला रे, अरे बाल माँ। बताइए। अच्छा साहब, इस बोर्ड पर जलकौवा सुनने के लिए कौन तैयार नहीं है, जरा सोचिएगा। अब पेशा वाराना हैसियत से जहाँ मुसन्निफीन का किरदार है, जहाँ साथी फनकारों का हिस्सा है, वहाँ प्रोड्यूसर को कैसे बुलाया जा सकता है जो खालिक होता है किसी ड्रामे का और शुरू से आखिर तक बहुत से मराहल से गुजरता है। इसमें हमारे एक बहुत पहले के प्रोड्यूसर, जिन्हें सीनियर प्रोड्यूसर कहा जाए, इस्तलान रज़ी अख्तर शौक़ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अर्श मुनीर साहबा के बारे में फरमाएँ। अर्श मुनीर साहबा के सिलसिले में कहते हुए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं, बहुत से ड्रामे हैं। ऐसा स्टूडियो नंबर 9 का एक पूरा तवील सफ़र है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि फ़नकार बहुत होते हैं और अपना अपना फ़न की बुलंदियों को छूते हैं, लेकिन अर्श मुनीर साहबा उन फ़नकारों में से हैं जिन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया और वो शनाख्त है उनकी। इस लिहाज से वो सबसे ज़्यादा कामयाब हैं कि ये बात बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि उनका अपना कोई स्टाइल हो। मसलन कॉमेडी एक्टिंग में उनका अपना एक स्टाइल है और जो कैरेक्टर उन्होंने दिए हैं, जो कैरेक्टर मसलन मिसाल के तौर पर मुझे याद आ रहा है इस वक्त बेरफ्ती जो है मेरी, माफ़ कीजिएगा, कि मसलन सलीम अहमद साहब का एक ड्रामा था अलिफ लैला की एक रात, उसमें अबुल हसन की माँ का किरदार इन्होंने अदा किया था। अगर अबुल हसन की माँ भी अगर ज़िंदा होती किसी तरह तो शायद उसको दाद देती, और वो एक कैरेक्टर ऐसा लिखा था सलीम अहमद साहब ने कि उसको नपातूला अदा करना अर्श मुनीर के अलावा किसी और का हक़ नहीं था। या खाला जान में जो है जर्दा खाओगे वाला कैरेक्टर जो है वो शायद तशना तकमील रहता अगर अर्श मुनीर ना होती। या ये कि धाबे जी, ये बस धाबे जी जाएगी, ये इस टाइप के जितने कैरेक्टर हैं उनकी टाइप एक्टिंग का जो एक ख़ास असलूब है वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और रह गया उनका मिजाज, तो वो बिल्कुल दरवेशाना मिजाज, और उन्होंने हमेशा नहायत सादगी के साथ और नहायत नेचुरल अंदाज में एक्टिंग की। उनके यहाँ बहुत कम तसन्नो और बनावट होती थी, बिल्कुल फ्लो में वो एक्टिंग करती थी। अब तो यानी ऐसा मालूम था इस वक्त अगर हम यानी एक मजबूरी के तहत के लोग ज़्यादा हैं यहाँ बैठे हैं, अगर स्टूडियो नंबर 9 में होते तो शायद वो किरदार जिनका हक़ अदा किया वो खुद भी दाद दे रहे होते। हमारे एक और सीनियर प्रोड्यूसर साहब जनाब सादिक कमर। कुर्बान जिलानी साहब, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला कि मैंने अर्शी खाला के साथ काम किया, और मैं बड़े फ़ख्र से कह सकूँगा कि अर्शी खाला के साथ कुछ ड्रामे किए। और प्रोड्यूसर की हैसियत से बड़ी खुशनसीबी होती है प्रोड्यूसर की जब अर्शी खाला बुक हों, क्योंकि ये बड़े मसाइल तय कर देती हैं। मसलन तलफ़ुज़
مٹی کہنا ہے یا مٹی کہنا ہے، یہ فوراً قول فیصل عطا فرما دیتی ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک بات بڑی عجیب دیکھی میں نے، بڑی باخبر اور ہوشیار رہتی ہیں ہر وقت۔ ہوتا یہ ہے کہ امیر خان صاحب آتے ہیں تو کمرے میں اینک بھول جاتے ہیں، محمود علی صاحب اپنی چابیاں بھول جاتی ہیں، ارچی خالہ کے پاس حالانکہ درخواستوں سے بھرا ہوا پرس بھی رہتا ہے اور ایک کپڑے کا پاندان بھی، یہ کبھی کوئی چیز نہیں بھولتی، بلکہ ہمیشہ یہ کہہ کر جاتی ہیں کہ بھائی امیر صاحب اینک بھول گئے ہیں، ان کو واپس کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ صادق قمر صاحب۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں مائکروفون سپرد کروں گا ساجدہ سید صاحبہ کے کہ وہ تشریف لائیں۔ قربان صاحب نے ابتدا کی رضیہ اختر شوق صاحب سے پروڈیوسر کی حیثیت سے، اور پھر صادق قمر صاحب کے پاس گئے، لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ ڈرامے جو پروڈیوس کیے ہوں گے عرش منیر صاحبہ کے ساتھ بٹ صاحب نے کیے ہوں گے، شمس الدین بٹ صاحب نے۔ بٹ صاحب آپ کچھ فرمائیے گا۔ سب اجازت ہو تو سچ کہہ دوں، ان کی کامیابی میری مکمل ناکامی ہے۔ بحیثیت پروڈیوسر میں نے کبھی کچھ نہ بتا سکا۔ ہر پروڈیوسر کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ آرٹسٹ کو کچھ بتائے، کچھ اسے نئی راستے دکھائے، کچھ کبھی غلط کبھی صحیح، لیکن انہیں کبھی کچھ بتایا نہیں جا سکا۔ جو انہوں نے بولا ٹھیک بھی بولا اور ہماری مرضی کے بغیر بھی بولا، اور کسی پروڈیوسر اور رائٹر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کے لیے کوئی کردار لکھے، یہ اپنا کردار خود لکھتی ہیں اور خود بناتی ہیں۔ ان کی آواز بذات خود ایک کردار ہے، اگر آپ کو وہ کردار چاہیے تو ان کی آواز استعمال کر لیں، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی اور کردار لکھ دیں اور یہ اسے عرش منیر کے طور پہ پیش نہ کریں۔ شکریہ بات۔ شکریہ بٹ صاحب۔ بہت سارے سینئر فنکاروں سے تو قربان صاحب بات کر چکے ہیں، یہاں چند نئے اور نوجوان فنکار بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان میں حسن شہید مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے۔ حسن صاحب آپ کچھ فرمائیے گا۔ عرش منیر ان آوازوں میں سے ایک ہیں جو وقت کو روک دیتی، وہ لوگ جو وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت ان پر مہربان ہوتا ہے، اور عرش خالہ کے ساتھ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ اور آج میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ عرش منیر صاحبہ ہماری صف میں شامل ہو گئی، یعنی کیجول آرٹسٹ کی صفوں میں۔ شکریہ۔ اچھا، ایک خاتون یہاں بیٹھی ہیں، بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں اور بہت کچھ کہہ رہی ہیں بیچ بیچ میں دوسرے لوگوں کے، تو آپ فرمائیے کچھ۔ عائشہ، بڑے کمپلیمنٹ لوگوں کو ملتے ہیں نا، مجھے زندگی کا جو سب سے زیادہ خوبصورت کمپلیمنٹ ملا ہے وہ پتہ ہے کیا تھا؟ قربان جیلانی صاحب کے صاحبزادے نے بڑے والے نے کہا کہ آپ بڑے ہو کر کے آنٹی عائشہ عرش منیر بنیں گی، اور یہ زندگی کا سب سے اچھا کمپلیمنٹ تھا۔ یہاں کافی پیچھے کی طرف کو ہماری ایک بہت سینئر فنکارہ بیٹھی ہیں، خالدہ شاد۔ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ شاید یہ اتنے پیچھے بیٹھی ہیں تو کوئی ان کے پاس نہیں آئے گا کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے، لیکن میں پہنچ ہی گئی ہوں۔ خالدہ شاہ صاحبہ۔ میں تو عرش منیر صاحبہ کی آواز سے متعلق ان کی تعریف کرنا چاہوں گی۔ ویسے تو آواز کے کئی رنگ ہوتے ہیں، مگر کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور یہ ایک رنگ کسی دوسری آواز سے نہیں ملتا۔ عرش منیر صاحبہ کی آواز ایک ایسی رنگ کی حامل ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس ایک ہی رنگ میں تمام رنگ چھلکتے ہوئے ملتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، آواز وہ جادو سا جگاتی ہوئی آواز، مدہوش دل و جان کو بناتی ہوئی آواز۔ شکریہ۔ عرش منیر صاحبہ کے ایک اور ساتھی نصیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں پیچھے، یہ خالدہ شاہد صاحبہ سے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نصیر صاحب آپ نہیں بچیں گے، فرمائیے کچھ عرش منیر صاحبہ کے فن کے بارے میں۔
صاحب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیجول آرٹسٹوں سے ان کے متعلق کیوں پوچھا جا رہا ہے. اگر ان کے جانے پر کچھ افسوس ہے تو ریڈیو سے جو لوگ وابستہ ہیں، جو ملازمین ہیں یہاں کے، انہیں اس بات کا افسوس ہوگا کہ ہماری اتنی پرانی ساتھی ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں. عرش منیر صاحبہ میرے ساتھ کیجول آرٹسٹ کی حیثیت سے ٹیلی ویژن پر، اسٹیج پر، اور اب یہاں سے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ریڈیو پر بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے. تو جیسا بھی حسن شہید مرزا صاحب نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ ہم کیجول آرٹسٹوں میں شامل ہو گئیں. تو میرے خیال میں تو ہمیں انہیں ایک تقریب کرنی چاہیے ان کے اس اعزاز میں کہ انہوں نے اپنے پورے اپنے جس کے ہاں 30 سال بڑے آب و تاب اور بہت ہی تمطراق کے ساتھ گزارے ہیں، جو ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے ہمیں خوشی ہے اس کی. نصیر صاحب نے غلط خیال کیا. میں نے ان سے الوداع کہنے کے لیے نہیں کہا تھا، صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور رہیں گی، تو خراج تحسین تو کبھی بھی پیش کیا جا سکتا ہے. ہاں قاضی واجد صاحب، آپ کچھ فرمائیے گا عرش منیر صاحبہ کے بارے میں؟ جہاں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ آج وہ ریٹائر ہو رہی ہیں، وہاں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ اپنے پورے عروج پر ریٹائر ہو رہی ہیں، اور خدا ہم سب کو اسی طرح ریٹائر کرے. آمین. نہیں، ایک صاحب مجھے نظر آئے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آوازیں کس رہے ہیں ساتھ ساتھ. نجم الحسنین صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں. نجمی صاحب، پرسوں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی، اور وہ یہ کہ بھیا مجھے میرے سچ نے ریٹائر کروا دیا. میرے پاس کون سا میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا، اگر صحیح عمر نہ بتاتی تو تیسری جنگ عظیم تک ریٹائر نہ ہوتی. امتیاز احمد صاحب عرش منیر صاحبہ کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ صاحب اتنی باتیں خوبصورت قسم کی ہو گئی ہیں عرش بہن کے لیے کہ مجھے اور اس کے علاوہ عرض کرنے کی گنجائش نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عرش بہن کو مردوں کی طرح تمام ذمہ داریاں سنبھال کر کے اور اس زندگی میں تمام مصیبتوں کو دیکھ کر کے تمام ضرورتوں کو بچوں کی پورے کر کے اور عزت کے ساتھ ریٹائر ہونا، میں سمجھتا ہوں ایک خاتون کے لیے بہت بڑی مارکے کی بات. عرش آپا کی خوبیاں تو ایسی ہیں کہ ہر ایک آدمی بولتا چلا جائے اور کوئی نہیں، لیکن میں انہیں لڑکی کہتا ہوں اس لیے کہ یہ لڑکیوں کی طرح بہادری سے، کیونکہ وہی جوش و خروش ہے اور وہی ہمت ہے، اور انہوں نے جس طرح مردانہ وار لفظ کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، مردانہ وار ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے. اور جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ اکیلی خاتون ہیں جو لگی ہوئی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی جس تربیت دی ہے، جیسی خوبصورت اور تمام ذمہ داری نبھائی ہیں، یہ بہت ہمت کی بات ہے خاتون کے لیے. اس کی میں ان کو بے شمار داد دیتا ہوں. ساجدہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عرش خالہ سے کچھ بات ہے. عرش منیر صاحبہ، میں دیکھیے خیال ہے بہت مؤدب ہو گیا ہوں. اب یہ بتائیے آپ کہ یہ کہہ دینا کہ اتنے سارے واقعات ہیں زندگی میں، اتنی ساری باتیں ہیں جن کو دہرانا ممکن نہیں، جن کو یاد کرنا، میں اسے تسلیم یوں نہیں کروں گا کہ کچھ باتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو آپ لاکھ اپنے ذہن کو جھٹکیں لیکن وہ ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ ضرور ہوتی ہیں. کوئی ایسی بات آپ ہمیں بتانا چاہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، آپ کی شخصیت کا کوئی ایسا ورق ہوگا جو اب تک نہیں پلٹا گیا. میاں اس وقت تو مجھے صرف اپنے سب ساتھی یاد آ رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے لیے اتنی اچھی اچھی باتیں کہیں جس کے لائق میں سمجھتی ہوں کہ میں نہیں ہوں. بہرحال ان کا مجھے شکریہ ادا کر لینے دیا، اور تو مجھے اس وقت کچھ نہیں یاد آ رہا ہے سوائے اس کے کہ اب یہ ریڈیو چھوڑ رہی ہوں، اس کا مجھے دکھ بڑا ہے. وہ میں آپ لوگوں میں رہوں گی، کیونکہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ آرٹسٹ مرتا نہیں، تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جی ہاں جی بالکل. تو ظاہر ہے کہ ریڈیو چھوڑ رہی ہوں، اگر بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گی، فن تو نہیں چھوڑ رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے آپ کو اسلام الدین صاحب کبھی یاد آتے ہیں؟ ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اور دور سے ہیں، بہت بزرگ ہیں اور بڑے کرم فرما ہمارے اور پرانے ساتھیوں میں سے بھی ہیں. جی اسلام الدین صاحب. عرش منیر صاحبہ کو میں نے سب سے پہلے سن 39 میں سنا تھا دہلی میں. یہ لکھنؤ سے اس زمانے میں ہیرو اور ہیروئن کے رول یہی کیا کرتی تھی، اور انہی کو سن کر شاید ہمیں بھی شوق ہوا اور ہم اس میدان میں کود گئے.
और 39 से हमने भी ड्रामे शुरू कर दिए। अर्शे मुनीर साहबा के इन 42-43 साल में मैंने हज़ारों ड्रामे सुने होंगे। इनके फ़न के मुतालिक मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने इन्हें किसी ड्रामे में एक्टिंग करते हुए नहीं पाया। ये मालूम होता था कि जो कुछ ये रोल कर रही हैं इनके सिवा कोई नहीं कर सकता। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। फ़नकारों, प्रोड्यूसरों और मुसन्निफ़ीन के बाद मैं साजिदा साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ सहाफ़ी हजरात और कुछ सहाफ़ने तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले मैं शाहीन नहीं माफ़ कीजिए सफ़िया रशीद साहिबा से। शाहीन रशीद, यहाँ सफ़िया रशीद लिखा है, मैंने सही कहा था। शाहीन रशीद साहिबा। देखिए, जब तक मैं अर्शी खाला से मिली नहीं थी ना, मेरी इनसे मुलाकात नहीं थी, तो मैं इनसे बहुत खौफज़दा रहती थी कि जाने कैसी खातून होंगी, क्योंकि इनके किरदार ज़्यादातर ऐसे थे कि जिसमें ये लड़ाका रोल अदा करते थे। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि ये खुलूस मोहब्बत का पैकर हैं और इनमें बहुत शफ़क़त पाई जाती है। शुक्रिया बहुत बहुत। शाहीन रशीद साहबा के बाद मैं तलत रऊफ़ साहब से दरख्वास्त करूँगी। किधर गए? अच्छा, तलत रऊफ़ साहब, आप हैं। तलत रऊफ़ साहब। इनके बारे में यही दर्सगाह, जैसा कहा गया, दर्सगाह थी हैं फ़न की, और हम सबको अफसोस है कि हमसे जुदा हो रही है एक अच्छी आवाज़। और बर्रे सग़ीर की रेडियो की तारीख़ में अर्शे मुनीर साहिब तर्स फ़नकारा की हैसियत से हमेशा ज़िंदा रहेंगी। इसलिए जैसा कहा गया ये एक ही थी और इंशाल्लाह ये एक ही रहेंगी। और हम सब इनको अपनी पुरमसरत दुआओं के साथ यहाँ रेडियो से रुखसत कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इस बात की कि ये रेडियो पर हस्बे ज़रूरत जब भी प्रोग्राम करती रहेंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं समी गौहर साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अर्शे मुनीर साहबा के बारे में कुछ फरमाएं। आप भी सहाफ़ी हैं। जनाब, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने होश संभालते ही इनकी आवाज़ें सुनी, और अर्शे मुनीर साहबा जिस किस्म के किरदार करती हैं, यानी लड़ाका और तेज़ और तरार औरतों के, तो मेरा जहन जो है अभी तक उन किरदारों में अर्शे मुनीर के अलावा किसी और फ़नकार को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा मैं तो नहीं समझता कि अर्शे मुनीर कभी रिटायर हो सकेंगी। मैं इन्हें हमेशा याद रखूँगा। एक और सहाफ़ी इलियास शाकिर साहब। अर्शे मुनीर के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो रिटायरमेंट के बावजूद भी खामोशी से घर जाकर नहीं बैठेंगे। शुक्रिया। अब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं। आप भी सहाफ़ी हैं, आप कुछ फरमाइएगा अर्शे मुनीर साहबा के फ़न के बारे में। अर्शे मुनीर साहिबा बहुत पुरानी फ़नकारा हैं। जब से मैंने होश संभाला है और जितने ड्रामे सुने उनमें इन्हें बहुत पसंद किया है, और यकीनन ये बहुत अच्छे फ़नकारा हैं। और फ़न जो है खुदा का दिया हुआ एक अतिया होता है, और जब से मुझे पता चला कि अब इन्हें रिटायर किया जा रहा है, बहरहाल ये बहुत से लोगों ने कहा खुशी का मुकाम है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब क्या हम इन्हें रेडियो पर सुनने से महरूम रहेंगे? ये एक बात हमारे लिए तो बड़ी। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं महरूम रहेंगे आप, इंशाल्लाह आती रहेंगी। बहरहाल मैं एक बड़ी फ़नकारा की हैसियत से, जैसे कि बजिया ने कहा कि मुनफरद हैं और अच्छे अशार पढ़ेगा इनके लिए, और इसके साथ ही मैं ये इनसे कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है, और आपको जिस अंदाज से यहाँ पर इस्तकबालिया दिया गया या आपके अलविदाइया दिया जा रहा है, ये एक अच्छी रिवायत डाली जा रही है। और बहुत से फ़नकार यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सब ने जो कुछ आपको कहा उसमें चंद अल्फाज मेरे शामिल हो गए। मुझे भी इस बात की खुशी है। शुक्रिया। रेडियो से मुताल्लिक़ तो आपने जितनी अब तक आरा सुनी वो सब रेडियो से मुताल्लिक़ थी, और प्रोड्यूसर्स भी रेडियो ही के थे जिनसे हमने अब तक बातचीत की। यहाँ टेलीविज़न के एक प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, ज़हीर खान साहब, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे। ज़ाहिर है कि साबिक़ रेडियो आर्टिस्ट हैं, और रेडियो उनके साथ अर्शे मुनीर साहिबा के साथ काम भी कर चुके होंगे रेडियो पर। ज़हीर खान साहब।
اصل میں ٹیلی ویژن جوائن کرنے سے پہلے پروڈیوسر کی حیثیت سے ریڈیو میں بچوں کے پروگرام میں کبھی کبھار اسٹوڈیو نمبر 9 میں کچھ اس قسم کے تھوڑے بہت پروگرام کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ بچپن میں سیکھتے ہیں بزرگوں سے، پھر ٹیلی ویژن پہ پروڈیوسر کی حیثیت سے ملازم ہو گیا۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ریڈیو پاکستان ایک انسٹیٹیوشن ہے ٹریننگ کا، جس میں کہ انسان واقعی سیکھتا ہے آواز کی ماڈولیشن، کس طرح بولنا، کس طرح بیہیو کرنا، تمام چیزیں۔ اور ٹیلی ویژن جب آیا تو ٹیلی ویژن کو اس بات سے بڑی مدد ملی ریڈیو کے فنکاروں سے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا ریڈیو جس میں کہ لوگ سیکھتے تھے۔ اور جب میں نے ڈرامہ کرنا شروع کیا تو عرشی آپا نے میرے ساتھ زیر زبر پیش میں سیریل میں کام کیا، اس کے علاوہ ڈراموں میں کام کیا، اور آج کل افشاں میں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ریڈیو پاکستان ایک انسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح انسٹیٹیوشن کا ایک حصہ میرے حصے میں بھی آیا، وہ عرشی آپا۔ عرشی آپا جب میں ڈرامے کی ریہرسل کراتا ہوں، جیسا کہ بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ پروڈیوسر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بتائے، کبھی اچھا برا جو بھی وہ سمجھے، اور یہ ہر پروڈیوسر کا اپنا پرائیڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی پروڈیوسروں کا یہ ایک پرائیڈ ہوتا ہے۔ تو بتانے کی جہاں تک بات ہے تو ہم صرف اتنا بتاتے ہیں عرشی آپا کو کیسے چلیں، کیسے بیٹھیں، کہاں جائیں، کیمرے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آواز کے لیے مجھے انہیں کبھی نہیں بتانا پڑا، بلکہ عرشی آپا سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت افشاں میں بھی کم سے کم 40-45 کی کاسٹ ہے، اور جس میں کہ کچھ نئے لوگ بھی ہیں۔ تو کچھ نئے لوگوں کو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر سیکھ لیں، اور ان کی موجودگی اس ڈرامے میں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ نئے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس انسٹیٹیوشن کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ عرشی آپا نے اپنی زندگی میں ریٹائرمنٹ لی، اور جیسے کہ رفت بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ریٹائرمنٹ کیوں ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ ہونا ایک بری بات نہیں ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنے چلتے پھرتے پیروں پر ریٹائر ہو جائے، نہ کہ اس وقت جیسے کہ کوئی ڈرامہ ایک ہوتا ہے، سین چل رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ڈریگ ہو گیا سین، یار ختم ہو جانا چاہیے تھا یہاں پر۔ تو ڈریگ ہونے سے پہلے ختم ہو گئی عرشی آپا، جس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اپنے فن کے لیے۔ مائکروفون میں قربان جیلانی صاحب کے حوالے کرتی ہوں۔ اب دے ہی دیجیے مائکروفون آپ مجھے۔ کیوں بہت بےتاب؟ نہیں، اس لیے کہ اب لوگ بےتاب ہیں اور کچھ پہلو بدل رہے ہیں، تو خواتین جی جاوید اختر صاحب تو بہت بچے ہیں خالہ کے مقابلے میں، لیکن یقیناً بچوں کے تاثرات سننا بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم یہی معلوم ہو سکے کہ بچوں کو شفقت ملی ہے، پیار ملا ہے، ڈانٹ ملی ہے۔ قربان صاحب میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ 2-3 آدمی اور رہ گئے، ان سے بھی پوچھ لی جا رہا ہے۔ عرشی خالہ کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میں تو بالکل کچھ جانتے ہی نہیں۔ بہرحال عرشی باجی کی آواز، نہیں عرشی باجی آپ کی محبت ہے، ورنہ آپ کہاں اور میں کہاں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال میں بہت کچھ سیکھا ہوں، بہت کچھ عرشی باجی سے، بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا سیکھا ہوں۔ بڑا مایوس کیا آپ نے مجھے۔ جی ہاں۔ اچھا خواتین و حضرات، جی ارے آپ نے، ارے میں بڑا مشکور ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں بڑا کرم کیا، ورنہ آج اگر یہ یہاں نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے رفعت صاحب۔ رفعت صاحب قصہ یہ ہے کہ ایکٹرز ایکویٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے نہ صحیح، یہاں جس آدمی کی جو بھی حیثیت ہے وہ اپنے تئیں خالہ کے متعلق جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی کیفیت ایک سی ہے، حیثیتیں مختلف صحیح لیکن کیفیت ایک ہے کہ خالہ ہمارے درمیان تھیں، ہیں، اور اللہ کرے گا دائم و قائم رہیں گی۔ جہاں تک فن کا تعلق ہے، ہمارا ایسا ناطہ ہے کہ یہ اس چہار دیواری میں رہیں، ٹیلی ویژن پہ رہیں، یا سڑک پہ چلتی پھرتی نظر آئیں، یا اپنے گھر میں ہوں، ہمارے لیے ان کا عزت و احترام، ان کی تقدیم بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ ہم پہلے کرتے آئے ہیں۔ اس تقریب میں جہاں رسمی الفاظ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں کہ تقریب ہمیشہ یادگار رہے گی، تو اس کے ایک بہت عرصے تک یادگار رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خالہ جب تک زندہ ہیں اور اللہ نے عمر قائم و دائم رکھے، یہ بھلائی نہیں جا سکتی، خواہ یہ کچن میں ہوں یا ٹیلی ویژن پہ ہوں یا ریڈیو پر ہوں یا پاندان لیے پھرتی ہوں۔ بہرحال اس تقریب میں جہاں اور بہت سے ہمارے سامعین، صحافی، فنکار، مصنفین، پروڈیوسر عرشی منیر صاحبہ کو الوداع کہنے کے لیے موجود ہیں، اس میں نیوز کے جناب رفیع زبیری صاحب اور ایکسٹرنل سروسز کے جناب عبدالشجی صاحب اور ورلڈ سروس کے مجید فاروقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔
بڑی زیادتی ہوگی اگر ان جیسے پرانے لوگوں سے یہ آخری چند کلمات نہ کہلوائے جائیں اس تقریب کے کہ وہ خالہ کو کن الفاظ سے الوداع کہنا چاہتے ہیں. عبدالرب شہید صاحب. میرے خیال میں میرے لیے تو کچھ رہا نہیں ہے کہنے کے لیے، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ عرش منیر صاحبہ ریڈیو پاکستان کے لیے ایک ایسٹ تھیں، اور ریڈیو پاکستان کو ان کے جانے سے یقیناً نقصان ہوگا. نوازش جناب، کچھ کلمات جناب مجید فاروقی صاحب سے. میرے خیال میں شمس الدین بٹ صاحب نے عرش منیر صاحبہ کی جو تعریف کی اس کے بعد کچھ کہنا زیادتی ہے. جناب رفیع زبیری صاحب. نہیں، میں بالکل متفق ہوں مجید فاروقی صاحب سے. بٹ صاحب نے آخری بات کہہ دی ہے. گویا ان بہت ہی مختصر فقروں سے مجھے وہ خطوط میں لکھی ہوئی آخری سطر یاد آتی ہے کہ تھوڑے لکھے کو بہت سمجھیے گا. تو یقیناً بہت کم الفاظ ادا کیے گئے، لیکن جو اس میں کیفیت ہے، جو جذبات ہیں، ان کا اظہار ناممکن ہے. یہاں پر ایک اور مقتدر شخصیت جو بی بی سی کراچی کے ہیڈ ہیں جناب ایم بی اسانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ ان سے درخواست کی جائے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے گلے میں سوزش ہے، لیکن شاید وہ چند دھیمے الفاظ جس میں وہ اظہار کریں اپنے جذبات کا عرش منیر صاحبہ کے لیے، وہ اتنی اہمیت رکھتے ہوں کہ اس دھیمے لہجے میں بھی ان کی کیفیت کا بھرپور اظہار ہو سکے. شکریہ قربان جیلانی صاحب. عرش بہن جب یہاں سے انہوں نے پروگرام وغیرہ شروع کیے، اسی زمانے میں میں نے بھی ریڈیو جوائن کیا تھا. تو فن کی دنیا میں ہم نے صرف فن کی خدمت کی اور اپنے کو اس قابل نہیں سمجھا، لیکن جو کچھ سیکھا عرش بہن اور ایسے ہی لوگوں سے سیکھا. مجھے افسوس ہے کہ عرش بہن ریٹائر ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتی رہیں گی. شکریہ. شکریہ انصاری صاحب. کچھ کہیے گا؟ معزز خواتین و حضرات، ساتھ ہی آخر میں رسمی طور پر ہم تہی دست اور تہی دامن لوگ خالہ کو سوائے دعاؤں کے اور کس کے ساتھ رخصت کرتے، لیکن چونکہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو ایک یہ حقیر سا تحفہ جس میں چند کیسٹ ان کے ڈراموں کے اور کچھ پرائز بانڈ جن کی اہمیت خواہ رقم کے طور پر کچھ نہ صحیح لیکن ایک کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اردو ڈرامے کے ارتقاء پر ایک کتاب ہم سب کی طرف سے نظر ہے. میں جناب انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے یہ عرش منیر صاحبہ کی خدمت میں پیش کریں. ویسے رسمی طور پر تو جناب صدر کو اخیر میں کچھ کہنا ہوتا ہے، لیکن بھلا ہو ساجدہ سید صاحبہ کا کہ جنہوں نے یہ چند لمحات بچا دیے. تو اب میں اگر اجازت ہو جناب صدر کی تو جاتے جاتے عرش منیر صاحبہ کی دعائیں لے لی جائیں کہ یہ بزرگ بھی ہیں اور کونا مش فنکارہ بھی، کہ رخصت تو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ ہو جائے کہ کچھ دعائیں ہمارے لیے، تاکہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ آپ کی ان دعاؤں کو اپنے ساتھ لیے رہیں. میاں میں اپنے تمام ساتھیوں کا، رائٹروں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا اور اپنے افسران کا سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور مجھے یہاں بلایا. اور آپ سب بھی خوش و خرم رہیں، اللہ آپ کو ترقیاں دے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ اسے بہت سے ہندسوں سے ضرب دے لیجیے. یہی کیفیت ہماری آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دائم و قائم رکھے. خدا حافظ خواتین و حضرات.